Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, this is lecture number 21, chapter number 5, Ethics and the Environment. This is the last lecture in chapter number 5. And in this lecture, we will study the different definitions, bullets, and main concepts, the remaining part of the chapter. And I hope you guys will learn these concepts, and after reading the book you will enhance your concepts and your understanding regarding these concepts. Last two lectures on chapter number 5 we were discussing the ethics and the environment and different types of pollution. We have discussed the pollution related to water, related to air, and related to soil, and then ethical aspects related to pollution we have discussed, and different examples of the world, the companies like paint manufacturing companies which are draining a lot of chemicals and they are disturbing the human as well as other living organisms. So today we are going to discuss some different concepts about the ethics and the environment. And here's the first one is ecological ethics. इकोलॉजी को अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपके साथ शेयर करूं तो इकोलॉजी का मतलब ये है कि हमारा माहौल, हमारे माहौल के अंदर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं और जिंदा लिविंग थिंग्स हैं उनका आपस में ताल्लुक और इंटरडिपेंडेंसी, और एक इस इंटरडिपेंडेंसी को इस तरीके से रखना कि एथिकली तमाम चीज़ें मेंटेन रहें और एक की वजह से दूसरी चीज़ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। वैसे तो जितनी भी दूसरी मखलूक़ात बनाई गई हैं, दूसरी जितनी भी जानदार चीज़ें, वो सारी इंसान की सहूलत के लिए, उसके फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं, और एक इंसान दूसरे इंसान से इन चीज़ों का लेन देन भी करता है, नेचुरल सोर्सेज का लेन देन करता है। लेकिन इस इकोलॉजी को अगर हम तबाह करना शुरू कर देंगे, अगर कुछ इंसान उस चीज़ को तबाह करेंगे तो वो कुछ इंसान तो नुकसान उठाएंगे ही उठाएंगे, बल्कि दूसरे जो इंसान है वो भी सफ़र करेंगे। लिहाजा अगर हमने इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन रखना है तो ये इंटरडिपेंडेंसी है जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान और इंसानों के दरमियान, उसके अंदर एथिक्स और एथिकल वैल्यूज़ का रखना जो है वो ज़रूरी है। अगर हम डेफिनेशन देखें इकोलॉजिकल सिस्टम की तो वो क्या है? एन इंटरलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट्स। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, जानदारों का, नबातात का, हैवानात का, परिंदों का, चरिंदों का आपस में एक डिपेंडेंसी कोरिलेटेड, और फिर उस इन्वायरमेंट में जिसमें वो सारे डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं उसका आपस में तल्लक जो है ये इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। अब ये इंटरडिपेंडेंस जो है ये उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होना शुरू होता है। जैसे समुद्र में अगर हम जहरीले केमिकल छोड़ना शुरू कर देंगे तो वो जो ग़िज़ाई चक्कर है, जो आपस में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का रहन सहन है, वो सब का सब ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो किसी ना किसी की खुराक जल्दी ख़त्म हो जाएगी, किसी की बाद में ख़त्म हो जाएगी, अल्टीमेटली वो सिस्टम जो है वो सारा का सारा तबाह हो जाएगा। लिहाजा इकोलॉजिकल सिस्टम को ज़िंदा रखने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जो इन्वायरमेंटल एथिक्स हैं इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में उसको मेंटेन करें। इसीलिए आए दिन जो है वो आप सुनते हैं कि सालों को साफ़ रखें, जंगलों को साफ़ रखें, ज़्यादा जंगलात उगाएं, जंगली हैवानात का ख्याल करें, परिंदों का, जो नायाब परिंदे उनका शिकार ना करें, ताकि ये इकोसिस्टम जो है ये मेंटेन रहे और ये इन्वायरमेंट जो है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ देता रहे। लेकिन क्योंकि इंसान जो है वो कुदरत के सिस्टम को कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करते रहते हैं और फिर उसकी सज़ा जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मिलती ही मिलती है, हमें भी उसकी सज़ा जो है वो भुगतनी पड़ती है और प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। उसके बाद इकोलॉजिकल एथिक्स क्या है? The ethical view that non-human parts of the environment, यानी इंसान के अलावा दूसरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एनवायरनमेंट में, डिजर्व टू बी
preserved for their own sake, یعنی ان کی بہتری کے لیے ان کو محفوظ کرنا جو ہے وہ ایکولوجیکل ایتھکس کہلاتا ہے. regardless of whether this benefits human beings, اس چیز کے قطع نظر کہ ان چیزوں کا انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, آپ نے ان کو ڈیزرو کرنا ہے, ان کے انوائرمنٹ کو پرزرو کرنا ہے تاکہ وہ فیوچر کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے وہ چیزیں محفوظ رہ سکیں اور ڈپلیشن نہ ہو, تاکہ آنے والی نسلیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں, ان کو استعمال کر سکیں. آج اگر ہم یہ ایکولوجیکل ایتھکس کا خیال نہیں کریں گے, جیسے کہ ہم نے بہت سارے ملکوں نے اس کا خیال نہیں کیا, تو بہت ساری جو نیچرل سسٹم تھے ہم نے تباہ کر دیے, جس کی وجہ سے موسم چینج ہو گئے, بہت سارے چرند پرند نایاب ہو گئے, انوائرمنٹ ان کے ختم ہو گئے, اور اس کی سزا جو اب ہم خود بھگت رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھگتیں گی. اس کے بعد یہ فردر اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی ڈیٹیلز اس کو دی گئی ہے, آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو فردر اس کنسیپٹ کا ایکولوجیکل ایتھکس کی کلیریفیکیشن ملے گی. اس کے بعد نیکسٹ ہم کنسیپٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ کنسیپٹ جو ہے وہ ہے انوائرمنٹ میں کاسٹ اور پروڈکشن کے حوالے سے, جو کہ ڈفرینٹ انڈسٹریل سیکٹر میں ہوتی ہیں. اس میں دو طرح کی کاسٹ جو ہیں وہ اکانومسٹ ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ دو طرح کی کاسٹ جو ہیں, جب بھی کوئی مینوفیکچرنگ پروسیس ہوتا ہے یا کوئی پروڈکشن پروسیس ہوتا ہے, کوئی انڈسٹری چلتی ہے, تو اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے حساب سے اور پھر وہ مینوفیکچرر کے حساب سے دو طرح کی کاسٹ جو ہے وہ پے آف ہوتی ہے. ایک کاسٹ ہے وہ ہے پرائیویٹ کاسٹ, اور دوسری ہے سوشل کاسٹ. پرائیویٹ کاسٹ کیا ہے؟ دا کاسٹ این انڈیویجول اور کمپنی مسٹ پے آؤٹ آف اٹس اون پاکٹ ٹو انگیج ان اے پارٹیکولر اکنامک ایکٹیویٹی. پرائیویٹ کاسٹ کیا ہے کہ جو کمپنی یا فرمز جو ہیں وہ اپنا مال تیار کرتی ہیں اور اس کے اوپر آنے والی جتنی بھی لاگت ہے اس چیز کو تیار کرنے کے لیے وہ اپنی جیب سے جو ادا کرتی ہیں, وہ ساری کی ساری کاسٹ کہلاتی ہے پرائیویٹ کاسٹ. یعنی کہ جو کمپنی جو مال بنائے گی اس کے اوپر جتنا خرچ آئے گا اسی کو بیئر کرنا پڑے گا, اور اس کا جو پھر پرافٹ آئے گا وہ بھی ڈیفینیٹلی وہی لیں گے. تو دس از کالڈ پرائیویٹ کاسٹ. سوشل کاسٹ کیا ہے؟ دا پرائیویٹ انٹرنل کاسٹ پلس the external cost of engaging a particular economic activity. یعنی انٹرنل کاسٹ یا پرائیویٹ کاسٹ کے ساتھ ساتھ وہ تو کاسٹ ہے ہی ہے, اس کے علاوہ جو سوسائٹی کے اندر جو سوسائٹی بیئر کرتی ہے پولوشن کی صورت میں اور ڈفرینٹ ایتھیکل ایشوز کی صورت میں, وہ کاسٹ جو ہے وہ سوشل کاسٹ کے زمرے میں آتی ہے, اور وہ ایز اے ہول سوسائٹی ساری کی ساری جو اس کو بیئر کرتی ہے. لہٰذا these are the two concepts of the cost were relevant to pollution and the environment. اور جو کمپنی جو ہے وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اپنے ذمہ لیتی ہیں, تو وہ کوشش کرتی ہیں جو سوشل کاسٹ ہے وہ کم سے کم اور سوسائٹی کم سے کم جو ہے وہ اس کو سفر کرے. ادروائز یوزلی جو ہے وہ پریکٹس یہی ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ کاسٹ کے معاملے میں صرف پرائیویٹ کاسٹ کی ذمہ دار ہوتی ہیں, جو سوشل کاسٹ ہے اس کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں, جو کہ سوسائٹی مل کے ساری کی ساری بیئر کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کا پوری سوسائٹی کا پرافٹ میں کوئی کسی قسم کا شیئر نہیں ہوتا. ایتھیکل اپروچز ٹو انوائرمنٹل پروٹیکشن. انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے جو ڈفرینٹ ایتھیکل اپروچز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایکولوجیکل اپروچ ہے, نان ہیومنس ہے, انٹرنسک ویلیو, جو نان ہیومن ہیں ان کی بھی انٹرنل کوئی ویلیو ہے, ان کی بھی اہمیت ہے, وہ انوائرمنٹ کا حصہ ہیں, ہماری ایکولوجی کا حصہ ہیں, لہٰذا ان کی رسپیکٹ کی جائے. انوائرمنٹل رائٹس اپروچ. ہیومنس ہیو اے رائٹ ٹو لائیویبل انوائرمنٹ. ہیومنس کا حق ہے کہ لائیویبل انوائرمنٹ کو انجوائے کریں, اس کو یوز کریں, لیکن ایتھکس کا بھی خیال کریں تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو. اس کے بعد مارکیٹ اپروچ کیا ہے؟ ایکسٹرنل کاسٹ violate utility rights and justice, so they should be internalized. یعنی کہ پرائیویٹ کاسٹ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا وہ تو انڈسٹری خود بیئر کرتی ہے, لیکن اس کی پروڈکشن کی صورت میں جو سوشل کاسٹ ہوتی ہے جس میں پولوشن ہے, واٹر ہے, سوائل ہے, ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں وہ پولوشنز کریٹ ہوتی ہیں, اور لیکن سوسائٹی جو ہے اس کو فری میں بیئر کرتی ہے. یہ جسٹس نہیں ہے. جسٹس یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی جو انڈسٹری ہے وہ اون کرے اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی فیل کرے, اور اپنی رسپانسبلٹی فیل کرتے ہوئے یہ جو سوشل کاسٹ پیدا ہو رہی ہیں وہ بجائے اس کے کہ سوسائٹی بیئر کرے, ان کو خود بیئر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جو ایکولوجیکل سسٹم ہے اور جو ایتھکس ہیں وہ مینٹین ہو سکیں.
اس لیے پھر یہ کنسیپٹ آف انٹرنائزیشن آف دا کاسٹ آف پولوشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوا کہ جتنی کاسٹ پولوشن کی آتی ہے، جو پولوشن بنتی ہے پروڈکشن کے نتیجے میں، اس کو بھی جب انڈسٹری جو ہے وہ اپنی پرائس کیلکولیشن کرتی ہے اور کاسٹ کیلکولیٹ کرتی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے اس کو انکلوڈ کرے. یعنی کہ absorption of the external costs یا social cost by the producer who then takes them into account when determining the price of goods. یعنی کہ جب بھی آپ کسی چیز کی پرائس جو ہے وہ سیٹ کریں گے، اس کے اندر آپ یہ پولوشن کی صورت میں ہونے والے نقصانات یا جو آپ اس کی ویلفیئر کے لیے اخراجات آپ کریں گے تاکہ سوسائٹی میں پولوشن نہ پھیلے، سوسائٹی سفر نہ کرے، وہ جو پیسے آپ لگائیں گے اس کو بھی آپ اپنی پروڈکٹ کی پرائس کے اندر ایڈ کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ایکچولی جو ہے وہ آپ کی کاسٹ جو ہے وہ کتنی آ رہی ہے اور اس طریقے سے پولوشن کم ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر جسٹس مینٹین کرنا چاہیے فرمز کو ہر لیول کے اوپر. اور انوائرمنٹل جسٹس کیا ہے، بلکہ انوائرمنٹل انجسٹس کیا ہے؟ دا بیئرنگ آف ایکسٹرنل کاسٹ آف پولوشن largely by those who do not enjoy a net profit benefit from the activity that produces the pollution. یعنی کہ وہ لوگ جو کسی قسم کے مینوفیکچرنگ بینیفٹ کے روادار نہیں ہوتے، ان کو اس میں سے کوئی شیئر نہیں ملتا، لیکن وہ جو ایکسٹرنل کاسٹ ہے یا سوشل کاسٹ ہے پولوشن کے نتیجے میں وہ بیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ انوائرمنٹل انجسٹس ہے. جسٹس کیا ہے کہ وہ لوگ جن کی وجہ سے پولوشن کریٹ ہوتی ہے انہیں کو اس کی ذمہ داری لے کے تو وہ پولوشن کو کم سے کم کرنے کے لیے اور سوسائٹی کو سیو کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. اگر وہ نبھاتے ہیں تو دیٹ از اے انوائرمنٹل جسٹس. اس طرح سے ابھی ایک بہت بڑی ڈبیٹ انٹرنیشنل لیول پہ چل رہی ہے کہ پہلے امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز نے اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کیا، انہوں نے پروڈکشنز کی بے شمار اور اس کے نتیجے میں بے شمار ہر طرح کی پولوشن پیدا ہوئی اور اس پولوشن کے نتیجے میں اوزون لیئر متاثر ہوئی، دنیا کے اندر جو ہیٹ جو ہے وہ بڑھی، انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے اور جو ہمارے موسم ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے. اب چائنا اس کے بعد جب اس نے گرو کرنا شروع کیا تو اب چائنا کے اوپر پریشر ڈالتا ہے ویسٹ سارا کا سارا کہ وائی یو آر کریٹنگ سو مچ پولوشن ان دا ریزلٹس آف دا انڈسٹریلائزیشن. تو چائنا آرگیو اس کے بارے میں یہی کرتا ہے کہ جب آپ لوگ کر رہے تو تب آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا، آپ نے کیوں نہیں یہ کنسیڈر کیا اس کی وجہ سے پولوشن آئے گی اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ ان ممالک کو پے کرنی پڑے گی جو کہ ایکچولی اس پروفٹ میں حصے داری نہیں ہے جو کہ انڈسٹریلائزیشن کے صورت میں مل رہا ہے. لہٰذا چائنا جو ہے ان کے اس بلیم کو کسی حد تک مانتا ہے، ایفرٹس اپنی کرتا ہے، بٹ China is not ready to accept the whole blame of environmental pollution. یہ فرمز کے حوالے سے یا پھر کاسٹ اینڈ بینیفٹس انالیسز ہیں، وہ کرنے چاہیے کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے فائدہ کتنا اور نقصان کتنا. اگر نقصان زیادہ فائدہ کم ہے تو اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد سوشل آڈٹ. سوشل آڈٹ کیا ہے؟ ایک رپورٹ ہے، رپورٹ آف سوشل کاسٹ اینڈ سوشل بینیفٹس آف دا فرمز ایکٹیویٹیز. جب بھی کوئی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پروڈکشن ہوتی ہے تو اس کی سوشل کاسٹ جو ہوتی ہے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آیا کہ اس سوشل کا جو پولوشن کے نتیجے میں سوشل کاسٹ پڑتی ہے یا کسی اور طریقے سے پڑ رہی ہے، اس کا بینیفٹ زیادہ ہے یا اس کا نقصان زیادہ ہے. تو اگر تو نقصان زیادہ ہے تو وہ چیز بنانی بند کر دینی چاہیے، سولن ایتھیکلی وہ بند کر دینی چاہیے. اور اگر وہ اس کے جو نقصانات ہیں منیمم ہیں اور بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، دین وی شوڈ کنٹینیو. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شراب میڈیسنز میں استعمال ہو تو اس کی جو سوشل کاسٹ ہے وہ بڑی کم ہے، اس کی جو نقصانات کم ہیں، بینیفٹ میڈیسن کا زیادہ ہے. لیکن اگر عام بکنے لگے گی تو نقصان زیادہ ہو جائے گا، بینیفٹ بالکل ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح سے یہ سوشل آڈٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سوشلی فائدہ ہو رہا ہے اس کام سے یا سوشلی نقصان ہو رہا ہے اور ایتھیکلی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. اس کے بعد ایک اور کنسیپٹ ہے وہ رائٹس آف فار فیوچر جنریشن. یعنی کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا ہمیں ان کے لیے کچھ چھوڑنا چاہیے بھی کہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یا ان کے کیا رائٹس ہیں یا کیا ڈیمانڈز ہوں گی فیوچر میں. تو جو آرگومنٹس ہیں اگینسٹ ایٹریبیوٹنگ رائٹس ٹو فیوچر جنریشنز. فرسٹ ون کیا ہے؟ فیوچر جنریشنز ڈو ناٹ نو ایگزسٹ اینڈ مے نیور ایگزسٹ. ایک تو آرگومنٹ یہ ہے کہ ابھی فیوچر جنریشن ہے ہی نہیں ہے، ابھی کیا سوچنے کی ضرورت ہے، اور میں بھی فیوچر میں ہوں کہ نہ ہوں. جیسے ڈفرینٹ ایتھیکل آرگومنٹس ہیں کہ ریلیجیس آرگومنٹس ہیں کہ قیامت آ جائے نہ آئے کب آئے، اس پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو. اس کے بعد دوسرا یہ کہ if future generations have rights then the present must be sacrificed for the future. اگر ہمیں یہ کنفرم ہے کہ فیوچر جنریشن آ رہی ہیں اور آئیں گی تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے، ان کی فیوچر کو سیکیور کرنا چاہیے.
Because we do not know what interest future generations will have, we cannot say that rights they have. हमें ये कंफर्म ही नहीं है कि वो फ्यूचर जनरेशन जो होंगी उनकी क्या डिमांड होगी, क्या इंटरेस्ट होंगी, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि अभी जो करंट चीज़ें हैं इनकी उनको ज़रूरत होगी या उनका ये राइट है कि हम उनके लिए ये चीज़ें सेव करें। तो ये डिफरेंट किस्म के आर्गूमेंट्स हैं फ्यूचर जनरेशन की प्रोटेक्शन के हवाले से। लेकिन अगर हम एथिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें जो है वो डेफिनेटली सिक्योर करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए डिप्लीशन रिसोर्सेज को, ताकि वो नेचर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देख सकें और एक इकोसिस्टम को बैलेंस अंदाज से देखें और उसको आगे इस तरह से लेके चल सकें। उसके बाद लास्ट कंसेप्ट जो है इस हवाले से वो है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसमें देखी गई और देखी जानी चाहिए। इट इज़ अ व्यू दैट वी मस्ट डील विद द एनवायरनमेंट, society and economy so that they have the capacity to continue to meet the needs of present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs। यानी कि हमें जो है वो अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से डील करना चाहिए कि सोसाइटी इकोनॉमी जो है वो अपनी कैपेसिटी को यूज़ करते हुए अपनी नीड्स भी पूरी करे और फ्यूचर जो आने वाली नस्लें हैं उनकी चीज़ें जो है उनको भी डिस्टर्ब ना करे, उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। Environmental sustainability, economic sustainability and social sustainability are interdependent। यानी कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखें अगर, उसके बाद सोशल पर्सपेक्टिव देखें और इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव देखें, ये तीनों के तीनों आपस में इंटरलेटेड हैं और ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, अदरवाइज सस्टेनेबल नहीं रह सकेंगे। अगर एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो इकोनॉमी सही नहीं रहेगी और सोशल स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर इकोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब होगा फिर भी इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लिहाजा ये जो तीनों सिस्टम है इनकी सस्टेनेबिलिटी यानी इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल, इनकी सस्टेनेबिलिटी जो है अपनी अपनी जगह जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी implies not depleting renewable resources faster than their replacement, not creating more pollution than environment can absorb, not depleting non-renewable resources faster than we find replacements। यानी कि हर चीज़ को उस हद तक इस्तेमाल करें कि उसके मतबादल रिप्लेस में चीज़ें आती रहें और हमें मसला ना हो। अगर आप यकदम इतनी स्पीड से दरख्त काटने शुरू कर देंगे, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करना शुरू कर देंगे तो उसकी रिप्लेसमेंट में एनवायरनमेंट को मौका ही नहीं मिलेगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए पोल्यूशन को, तो अल्टीमेटली हमारा सिस्टम तबाह हो जाएगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर पानी की किल्लत, दूसरे मसाइल पैदा होंगे और इवेंचुअली हमारी लाइफ या हमारी आने वाली नस्लों की लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। Technology permits say science will not find substitutes for all renewable resources, so we must conserve and reduce consumption to achieve sustainability। अब वो कहता है कि साइंस जो है वो इस चीज़ से कासर है कि हर तरह के रिप्लेसमेंट रिसोर्सेज जो है वो तलाश कर सके नेचुरली। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं, ये बड़ी स्लो मकदार में डेवलप होते हैं, लिहाजा हमें उनकी कंजम्पशन को कम कर देना चाहिए, उसको खर्च करना कम करना चाहिए ताकि एक हद तक सस्टेनेबल रहें वो रिसोर्सेज हमारे लिए भी और हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी। हर वो जानवर जो नापायद हो रहा है उसका शिकार करना छोड़ देना चाहिए, हर वो परिंदा जो है जिसकी तादाद कम हो रही है वो छोड़ देनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनको ये पता हो कि ये भी जानवर थे, ये भी परिंदे थे। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं इफ़ वी वांट टू मेक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट and want to grow not for our own self and for all other coming future generations. So these were the main concepts in chapter number 5. This is the last lecture and hope you guys will learn more things about this chapter after reading the book and be ready for the final exams, and we will discuss the next chapter in the next lecture. Thank you very much.